واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. یہ وہ دروازے ہوتے ہیں جو کسی اور عمل سے نہیں کھلتے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے. یہ بات یقینی ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا. اس آیت میں نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت تہجد کی نماز کا حکم فرما رہے ہیں بلکہ اس کی افادیت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. تہجد کی نماز کی برکت سے بندے کو اعلیٰ مقام نصیب ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے. اسی طرح راتوں کا قیام نفس کی اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے اکثر ہوا کرتا ہے. سورۃ مزمل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب پوری رات نماز پڑھو یا آدھی رات تک یا اس میں سے بھی کچھ کم کر لو. آگے جا کے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پہ کہی جاتی ہے. یعنی رات کے اٹھنے کا مجاہدہ اصلاح نفس کے لیے بہت مؤثر ہوا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا. بے شک آپ کے لیے دن میں لمبا تیرنا ہے. اب اس میں ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں تو کوئی دریا نہیں تھا نہ کوئی تالاب تھا نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں تیراکی کیا کرتے تھے تو یہ کیوں فرمایا کہ آپ کے لیے لمبا تیرنا ہے. تو جواب یہ ہے کہ یہاں پہ تیرنے سے مراد جہد مسلسل ہے کیونکہ جو بندہ خوش پہ ہوئے چلتا ہے وہ اگر سستانے کے لیے کہیں رکنا چاہے آرام کرنا چاہے تو آرام کر سکتا ہے جبکہ پانی میں تیرنے والا کتنی ہی تھکاوٹ محسوس نہ کرے پھر بھی وہ رک نہیں سکتا کیونکہ پانی کے اندر ہے اس نے تیرنا ہے سٹرگل کرتا رہتا ہے ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر میں رک گیا تو رکنے میں میری ہلاکت ہے. چنانچہ شدید تھکاوٹ کے باوجود مسلسل کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نان سٹاپ کام کرنے کے لیے تیرنے کا لفظ استعمال فرمایا.